دوستوں، رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح صرف 11 بار پڑھ کے دیکھنا مقدر کھل جائے گا۔ کہتے ہیں جو شخص اس وظیفے کو رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے اس تسبیح کو صرف 11 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ پاک کے عرش پر لکھی ہوئی یہ دعا ہے، جو شخص بھی اس دعا کو پڑھتا ہے تو عرش جنبش کرنے رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں، وہ کون بندہ ہے جو میری وحدانیت کا، میری الوہیت کا، میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے، جاؤ اس کی حاجات کو سنو اور اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دو۔ اللہ والوں، یہ رب کی شان ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ایک خوشی کے خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتی ہے، اپنی راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہے، گیلے بستر پر سوتی ہے، ایک کروٹ پر پوری رات گزار دیتی ہے۔ وہ ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، اور ہمارا رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے ہماری ماں کو بھی پیدا کرا۔ اللہ والوں، آج اس رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت اگر میں آپ کو بتاؤں تو صرف اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہنم بند ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، اس کو آرام کرنے دو، مہینہ پورا گزر جائے، اس کے بعد پھر ان سے سوال پوچھنا۔ اللہ والوں، یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اللہ پاک کتنا مہربان ہے اس مہینے کے لیے۔ تو ماہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے اس وظیفے کو بالخصوص کرنا، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو کرنے کی جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اللہ والوں، ایک اور قرآنی آیت آپ نے آج کے اس خاص وظیفے میں پڑھنی ہے، جسے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ والوں، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں، جب اس فانی دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس قرآنی آیت کو پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو آج شعبان کا مہینہ رخصت ہو چلا ہے، اس لیے اس وظیفے کو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ کوئی وظیفہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو صوفیاؤں نے کرا، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ قرآنی آیات ہے جو میرے نبی پاک نے بار بار پڑھی اور صحابیوں نے بھی بار بار پڑھی۔ ایک صحابہ سے تو روایت ملتی ہے کہ وہ ہر چیز کے نقصان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے تھے۔ جب ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ حیرت میں پڑ گئیں کہ پورے مکہ مکرمہ میں، پورے مدینہ شریف میں میرے شوہر سے بہترین شخص تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس آیت پر میرا ایمان ہے کہ اللہ نے مجھ سے جو کچھ بھی لیا ہے وہ اس سے بہترین عطا کرے گا۔ اللہ والوں، قربان جائیں ان صحابیہ کی نصیبوں کے اوپر
نبی پاک نے ان کو پیغام نکاح بھیجا اور آمینہ کے لال نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اللہ والوں، اس آیت سے اگر لو لگاؤ گے، اس قرآنی الفاظ سے جو رب نے ارشاد فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے جو سالوں سے آپ کو نہیں ملا، جو آپ کو سالوں سے نہیں ملا، جو آپ کی حاجت صرف محض تصور رہ گئی تھی، آج آپ لوگ اس حاجت کے لیے اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو اس حاجت کے لیے پڑھیں۔ یقین کریں، ابھی شعبان کے مہینے کی طاق راتیں چل رہی ہیں، آپ لوگ اس رات میں کسی بھی رات کو جو آپ کو دل کرے اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، رشتہ دار آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج شعبان کا مہینہ ہے، اب چند دن تو باقی ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینوں میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گی، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری فرما دے گی، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سخت پریشان اور ٹینشن میں رہتی ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کا نظام عورتیں ہی تو چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر آپ لوگ عورتوں کو پریشان کریں گے اور عورتیں ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں تو وہ میری مائیں، میری بہنیں، جو میری باعزت میری ماں بہنیں ہیں، وہ اس وظیفے کو بالخصوص آج شعبان کی ان طاق راتوں میں پڑھ کے دیکھ لیے گا، انشاءاللہ آپ کا گھر امن اور سلامتی والا بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آج کامیابیاں اگر پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو کر لو، آج رو لو، آج رب سے مانگ لو، انشاءاللہ پھر پتہ نہیں یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، یہ مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے، آج وہ برکتوں والا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، آج شعبان ختم ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں اور رمضان کی آمد ہے۔ اللہ والوں، 3-4 دن ہی آپ کے پاس ہیں، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا اور اس عمل کو اپنے تمام دوستوں، تمام بھائیوں اور جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ہر مسلمان کو اس عمل کے بارے میں بتاؤ۔ اور اگر آپ لوگ حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار تو پڑھنی ہے، دکان پر انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ دعائیں، یہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دعاؤں کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، رمضان اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والوں کو ڈائریکٹ جنت نصیب ہوتی ہے، اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہت نصیب ہوتی ہے، اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کر لیتے ہیں، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ آج رمضان کا چاند نظر آنے
سے پہلے وہ خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماری کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیابی، ترقی اور عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی جوان بیٹیوں کو بہترین رشتوں کے لیے یا بیٹوں کو اپنے گھر میں بہتر بسانا چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا محروم ہے وہ انسان، وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ ویڈیو صرف اس بندے کو ہی نصیب ہوگی، اللہ پاک جس کا بیڑا پار کروانا چاہتا ہے، اللہ پاک جس کی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ پاک ہماری پکڑ کر لیتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور جب رب کی پکڑ ہو جائے تو اللہ والوں نہ وظائف کام آتے ہیں، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کو میرا رب پسند فرماتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے جو اللہ پاک سے صلح کر لیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ چاہے دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے ملک میں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب آپ کے ملک میں رمضان کا چاند نظر آ جائے، آپ نے حسب توفیق کچھ بھی صدقہ کر دینا ہے۔ اللہ والوں، صدقہ سے بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور صدقے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ آپ تھوڑا سا صدقہ کریں گے، اللہ پاک کی راہ میں اللہ پاک اس صدقے کو پالے گا، اتنا پالے گا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور پھر جب آپ لوگ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، اللہ پاک آپ کو بہترین صلہ سے نوازے گا۔ تو اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے کے آخری عشرے کے چند دن جاری و ساری ہیں، اور اللہ والوں پھر رمضان کے چاند کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کے خزانے کھول دینے والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ جو کبھی آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو اس سال مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیارے کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریے گا۔ والوں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا صرف اور صرف 11 بار ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے میری مائیں، بہنیں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص دعا، یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر اس عمل کا کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا، خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ آخری چند دن ہیں، اس موقع کو، اس دن کو فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ دعا صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی آنکھوں کو فوری طور پر آپ لوگوں نے بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کو قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقصد ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں،
جس مہینے میں ایک غیر نمازی جو پورا سال مسجدوں کو دیکھتا نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ والو، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ کو جو ناممکن لگتا ہے آپ کی ہر ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام کا وظیفہ ہے، اور یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے دن اگر وہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجات کے لیے پڑھا، وہ نام یا حیو یا قیوم کے ہیں۔ یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، اور اگر آپ کو جو کچھ نہ ملا، جو بے اولاد ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ لوگ اولاد جیسی نعمت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ والو توجہ فرمائیے گا، پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ رب کعبہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتے ہیں اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کے مقدروں کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ کسی بھی وقت آپ لوگ چلتے پھرتے، لیکن اس وظیفے کو چھوڑیے گا مت، پڑھیے گا ضرور۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کے بڑی لاڈلی تسبیح ہے، یہ بڑے لاڈلی کلمات ہیں، اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس بندے نے بھی ان کلمات کو پڑھ لیا تو اللہ پاک لازمی اس سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآنی لفظ ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائی کلمات جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خبر سننے میں آتی ہے کہ اب وہ بندہ مر گیا، تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں بے ساختہ اپنے الفاظوں میں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے اس فانی دنیا میں جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں اور تم لوگ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لو، تمام گناہوں کو بخش دو، اس کی تمام حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، ڈپریشن کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں آپ لوگ روزانہ کے اپنے معاملات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 1 بار ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 2 بار ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجات ہو، جو بھی مقصد ہو، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خاص احتیاط ہے، ملاحظہ کریں، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، موبائل اپنے آپ سے دور کر دیں، اپنے پاس سے جدا کر دیں، اپنے سارے کام ختم کرنے کے بعد تنہائی میں مختص ہو کے اللہ پاک کی طرف رجوع ہو، مکمل آپ کا پورا دھیان رب کی طرف ہو اور دل ہی دل میں رو رہے ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے
ایک ایک بات ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھائیے کہ سب سے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے استغفار کرنی ہے، کس طرح سے کریے ایک ایک بات بتائیے. اس کے بعد پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو کتنی بار پڑھنا ہے سب کچھ بتا چکا ہوں. اگر آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے، آپ لوگ خود خسارے میں رہیں گے. اللہ والو اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو کہ آج کا یہ خاص عمل ہے اور جھولیاں بھرنے والا عمل ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا کلمہ ہے جو ہر بندے کو آتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہیں تک پڑھیں. بہت سارے لوگ آگے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ والو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. طریقہ ترتیب ہر چیز بچوں کی طرح سمجھائیے. انشاءاللہ ہر ایک نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اب کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ ہر بات میں نے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھی طریقے سے بیان کری ہے. اگر آپ لوگ اس وظیفے کی خاص اجازت چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور لائک کر کے آپ نے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے. چھوٹی سی دعا کرتا ہوں، ضرور اس میں اپنا نام لکھوائیں، آمین ضرور کہیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے آمین کہنے سے کسی میری بہن، کسی میرے بھائی کا یا میرا اپنا ہی بیڑا پار ہو جائے. تو لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے میں چھوٹی سی دعا کرتا ہوں. آپ نے بالخصوص آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے. یا مالک مولا، یا مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو نے آسمان کو بنایا، تو نے زمین کو بچھایا، تو نے پہاڑوں کو میکھے بنایا. میرے مولا آج جو تنگ دست ہیں، جو پریشان حال ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، بھکاری بن کر، جھولی پھیلا کر وہ تجھ سے مانگ رہے ہیں. میرے مولا آج کسی کی جھولی کو خالی مت لوٹانا. میرے مولا رمضان کریم کا واسطہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. میرے مولا دونوں بڑے اہم مہینے ہیں. میرے مولا ان مہینے کی برکتیں سمیٹنے والا بنا. میرے مولا رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو مانگ پائے مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا ان کو خوشادہ، عزت والا، برکت والا اور حلال رزق عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما. میرے مولا جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو قرض جیسی لعنت سے بچا. میرے مولا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، جن کے پیسے کسی نے کھا لیے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے کھا لیے ہیں، میرے مولا ان سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما. میرے مولا غیب سے مدد فرما. میرے مولا ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو کلمے جیسی دولت سے مستفیض فرما. میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما، ان کی غیب سے مدد فرما. میرے مولا مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو رہا ہے میرے مولا، بہت قتل عام ہو رہا ہے میرے مولا. اب تو راضی ہو جا، اب اپنی مدد بھیج دے، اپنی مدد جاری فرما دے میرے مولا. بے شک یہ سارے حالات، یہ ساری آزمائشیں صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے میرے مولا. کن فرما دے. آج جھولی پھیلا کر، بھیکاری بن کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے اپنے غیبی خزانوں سے ہمارے مقدر میں لکھ دے میرے مولا. آمین آمین آمین. ایک بار ثواب کی نیت سے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.